الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے لیے ابوین کا لفظ بھی استعمال فرماتے ہیں اور والدین کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں ان دونوں لفظوں کا معنی ہے ماں باپ۔ ویسے تو اب جو ہے وہ باپ کو کہتے ہیں اور ماں کو کہتے ہیں، لیکن جب دونوں لفظوں کو تثنیے کے ایک لفظ میں اکٹھا ذکر کیا جائے تو اب جو مذکر ہے اس کو غالب اور راجح کر کے دونوں کو ابوین کہا جاتا ہے، یعنی ماں باپ۔ اس طرح والد باپ کو کہتے ہیں اور ماں کو والدہ کہتے ہیں، لیکن جب دونوں کو تثنیے کے ایک لفظ میں ذکر کیا جاتا ہے تو والد کو غالب کر کے دونوں کو والدین کہا جاتا ہے۔ علم بلاغت میں اس کو تغلیب کہتے ہیں۔ جیسے سورج اور چاند جو ہے، سورج کو شمس کہتے ہیں، چاند کو قمر کہتے ہیں، لیکن جب دونوں کو تثنیے کے ایک لفظ میں جمع کر کے ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے قمرین۔ اب قرآن پاک میں ماں باپ کے لیے یہ دو لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں، بعض جگہ میں والدین کہا گیا ہے اور بعض جگہ میں ابوین کہا گیا ہے۔ کیا حکمت ہے کہ وہ ایک جگہ والدین کہا گیا ہے اور وہاں ابوین نہیں کہا، اور دوسری جگہ ابوین کہا گیا ہے وہاں والدین نہیں کہا؟ دراصل جس جگہ ماں کو ترجیح دی جاتی ہے، ایسا قرآن پاک کے اندر کسی ایسے مسئلے کا، ایسے حکم کا ذکر ہو جس میں ماں کو ترجیح حاصل ہو، جیسے مثال کے طور پر حسن سلوک، خدمت، اس میں ماں کو ترجیح زیادہ حاصل ہے تو وہاں والدین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ والدین بھی ماں باپ کو کہتے ہیں اور ابوین بھی ماں باپ کو کہتے ہیں، لیکن والدین کے لفظ میں ماں کو ترجیح ہے۔ والدین ولادت سے نکلا ہوا ہے اور ولادت جننے کو کہتے ہیں۔ بچے جننے کے اندر ماں کو ترجیح، دراصل جو ہے بچے جننے والی تو اس کی ماں ہے، تو اس لفظ میں ماں جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہے اس لفظ کے اندر۔ اور ابوین یہ ابوت کی صفت، یہ تو باپ کی صفت ہے، دراصل اس میں جو ہے وہ ماں مغلوب ہے، باپ جو ہے اس کو غالب کیا گیا ہے۔ ابوین ابوت کی صفت کے اندر باپ کو ترجیح حاصل ہے، تو جہاں پر جو ہے باپ کو ترجیح حاصل ہوتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ابوین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے میراث کے آیاتوں میں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کیونکہ میراث کے باب میں باپ کو ترجیح زیادہ حاصل ہے، ماں کی طرح اس کو فرض اور مقرر حصہ بھی مل جاتا ہے، اور اگر ذوی الفروض سے کچھ مال باقی بچ جائے تو باپ کو وہ بحیثیت عصبتاً جو ہے وہ باقی مال بھی اس کو مل جاتا ہے۔ تو چونکہ میراث میں باپ کو ترجیح حاصل ہے اس لیے وہاں ابوین کا لفظ استعمال کیا گیا، اور حسن سلوک میں، خدمت میں ماں کو جو ہے ترجیح حاصل ہے۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں تیرے حسن سلوک اور خدمت کی زیادہ مستحق ہے۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد ثم من، پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تیری خدمت اور حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اس شخص نے پھر چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ثم من، اس کے بعد پھر کون میرے حسن سلوک اور خدمت کا زیادہ مستحق ہے؟ پھر چوتھی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر اس کے بعد تیرا باپ جو ہے تیری خدمت اور تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ تو اب خدمت میں، حسن سلوک میں چونکہ ماں کو ترجیح زیادہ حاصل ہے، اس لیے وہ لفظ جس لفظ کے اندر ماں جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہے وہ لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اگر حسن سلوک کا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، تو وہاں والدین کو، احسان کے اندر والدین کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ والدین کے لفظ میں ماں کو ترجیح حاصل ہے،
تو یہ قرآن پاک کی بلاغت اور دقیق تعبیر اس طرح باقی آیات کے اندر بھی جہاں جہاں ابوین کا لفظ بولا گیا، اگر نسب کے اندر ہے تو نسب کے اندر تو باپ کو ترجیح زیادہ حاصل ہوتی ہے، نسب کے اندر بھی ابوین کا لفظ استعمال کیا گیا، آبا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں ورفع ابویہ علی العرش، اگر فخر کا مقام ہے، مفاخرت کا مقام ہے تو وہاں بھی ابوین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں پر باپ کو زیادہ ترجیح حاصل ہوتی ہے وہاں ابوین کے لفظ کو استعمال کیا گیا، اور جس جگہ ماں کی ترجیح جو ہے مقصود ہوتی ہے وہاں پر والدین کا لفظ استعمال کیا